अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद आकिब रमज़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड विद मुर्तज़ा डार। नाजरीन, आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे जो वजारत दाखिला की जानिब से एक ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल वफाकी हुकूमत को एक ख़त लिखा था जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से मामला डिस्कस किए गए थे। जो आने वाले आम इंतखाबात है पंजाब और KP में, दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात जो 64 कौमी असम्बली की नशस्तों पर होने, उस हवाले से अब वजारत दाखिला की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया जिसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल और सिक्योरिटी फोर्सेस की अवेलेबिलिटी के हवाले से बताया गया। इस पर आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब किस तरीके से जो इलेक्शन के मामलात हैं वो लेकर हुकूमत आगे चल रही है, डिले टैक्टिक्स हुकूमत की जानिब से अपनाई जा रही हैं, किस तरीके से अपोजिशन इसको टैकल कर सकती है, यानी कि PTI टैकल कर सकती है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं और उम्मीद का इजहार यही किया जा रहा है कि शायद आज रात तक मुज़ाकरात पर दस्तखत हो जाएंगे। अगर बात की जाए तो वजारत दाखिला की जानिब से ख़त लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को जिसमें यह कहा गया है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यानी कि खुसूसी तौर पर फ़ौज और रेंजर्स जो हैं वो मुल्क में गैर मामूली सिक्योरिटी हालात से निपटने के लिए मसरूफ़ हैं और साथ ही साथ बॉर्डर्स पर उनकी तैनाती है। तो ऐसे हालात में इंतखाबात के लिए फ़ौज की जानिब से सिक्योरिटी फ़राहम करना मुमकिन नहीं हो सकेगा। साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि आने वाले दिनों में चूँकि मरदमशुमारी होने जा रही है तो फ़ौज को अपने एहलकार मरदमशुमारी की सिक्योरिटी पर भी तैनात करने हैं, इसलिए भी मुमकिन नहीं हो सकेगा कि इंतखाबात में फ़ौज या रेंजर्स जो है वो सिक्योरिटी फ़राहम कर सके। ताहम दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी ये कह दिया गया कि जो ज़िमनी इंतखाब होने हैं 64 नशस्तों पर कौमी असम्बली की, उनके लिए भी फ़ौज और रेंजर्स की सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होगी। मगर राजनपुर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये कहा गया है कि वहाँ पर जो रेंजर्स है वो क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर अवेलेबल हो सकती है। इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी मुयसर नहीं आएगी तो इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इलेक्शन का इनेकाद करा सकेगा, ये भी अपनी जगह पर एक बड़ा सवाल है। मगर दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन पर आईनी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने हैं। 90 रोज़ की डेडलाइन आइन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उन 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इस हवाले से जो PTI के रहनुमा है वो भी आज भी गुफ्तगू कर रहे थे, रोज़ ही गुफ्तगू करते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में फ़ौज की जानिब से इनकार किया गया है या वजारत दाखिला की जानिब से इनकार किया गया है, और क्या आइन में इस चीज़ की गुंजाइश है कि फोर्सेस किसी ज़रूरत के वक्त पर तलब किए जाने पर इनकार कर सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड जनरल नईम खालिद लोधी साहब, साबिक़ सेक्रेटरी दिफा भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। वेलकम टू द शो। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या आप सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम ना की जा सके, इतने गैर मामूली सिक्योरिटी हालात है पाकिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो बातचीत सामने आई है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, ना तो इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई बात आई है, ना ही ISPR की तरफ से आई है। तो इससे तो मेरा अपना अंदाज़ा यही है कि ये खुद ही उन्होंने एस्टिमेट लगाया, अंदाज़ा लगाया कि जिस किस्म के हालात है इसमें ये फोर्सेस फराहम नहीं की जा सकती। होता ये है नॉर्मली कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो एक रिक्विजिशन भेजती है डिफेंस मिनिस्ट्री को, और उस रिक्विजिशन के रिटर्न जवाब में कोई बात हो सकती है इस किस्म की जिसका कि जिक्र किया जा रहा है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये मुल्क अभी जो है ये जुडिशरी ने चलाना है और कोई इसको चलाने के लिए तैयार नहीं है। ना हुकूमत इसको चला रही है, ना अपोजिशन उसको चलाने में कोई मदद दे रही है। अपोजिशन का तो खैर का काम ही ये है। तो मुझे तो लगता है कि अब ये सारा मुल्क जो है जुडिशरी के रहमो करम पर है। जो बातचीत तो जैसे स्पीकर जिस तरीके से बात करते हैं, गवर्नर जिस तरीके से बात करते हैं, और जुडिशरी भी थोड़ी सी परेशान है। आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिसके बाद में पता चले कि वो जुडिशरी की बात नहीं मानी गई और फिर और कोई मुकदमा खड़ा हो जाए। तो मुझे तो समझ नहीं आती, टोटल कन्फ्यूजन है। लेकिन एक चीज़ जो PDM के समझने के लिए है, साफ ज़ाहिर है कि उनकी अपनी मर्जी है, वो हमारी ये बात माने या ना माने, कि उनके हर ऐसी हरकत के बाद उनका ग्राफ डाउन हो जाता है, एक सीढ़ी नीचे चला जाता है। क्योंकि ना तो ये अवाम इतने पागल हैं, ना ही इनको देखने वाले और सुनने वाले बाकी लोग जो देख रहे हैं सारे मामलात को बाहर से भी अंदर से, ना वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको समझ ना आए कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है। अल्टीमेटली इंतखाबात होने हैं और जब भी होंगे ये चूँकि हर अपने अमल के बाद एक सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं, तो फिर उनका रिजल्ट भी इसी तरीके का होगा। फिर ये ना कहें कि जी हमें ये नहीं, इसकी मुआवनत नहीं मिली, उसकी मुआवनत नहीं मिली। कोई इनकार नहीं कर सकता जब इलेक्शन कमीशन अपनी मुआवनत के लिए किसी को बुलाए, और जब कोर्ट्स किसी की अपनी मुआवनत के लिए बुलाएं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और जब बुलाया ही नहीं है
اور ریکوزیشن گئی ہی نہیں ہے تو ادھر سے جواب, یہ تو ریٹن جواب لینا چاہیے ان کو چاہیے فوج سے ریٹن جواب لیں کہ جی جتنے ہمارے کام ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ ہم مزید نفری جو ہے نا اس کام کے لیے مہیا نہیں کر سکتے, پھر تو ہم کہیں کہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. میری خیال میں ایسی کوئی بات نہیں, اور اتنے بھی حالات نازک نہیں ہے خدا نخواستہ سیکیورٹی کے پاکستان میں کہ وہ الیکشن, جبکہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن جڑ ہے, یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ جڑ ہے تمام انسٹیبلٹیوں کی, اکنامک انسٹیبلٹی کی اور ایون سیکیورٹی کے جو پرابلم کھڑے ہو رہے ہیں. تو اگر جڑ کو ہی کوئی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر تو ہم کیا کریں, حیران و پریشان ہیں بس. جنرل صاحب یہ کہیے گا, یقینی طور پر یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ وزارت داخلہ کی جانب سے لکھا گیا ہے اور وزارت داخلہ کو حکومت ہیڈ کرتی ہے, حکومت کی کہیں بھی دلچسپی نظر نہیں آتی انتخابات کروانے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ متنازع کرنے کی کوشش ہے اٹ سیلف انسٹیٹیوشن کو, کیونکہ اگر فوج کے حوالے سے سننے والا عام بندہ یہ سمجھے گا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا فوج کی جانب سے انکار کر دیا گیا, حالانکہ ایسی صورتحال بظاہر نظر نہیں آتی. یہ ایک وزارت داخلہ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے الیکشن کمیشن کی. جی میرا خیال ہے کہ عوام کی تسلی کے لیے فوج کو چاہیے کہ اس چیز کو ذرا کلیریفائی کر دے. آلدو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہ بھی کریں تو عوام کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ جب تک ان کی طرف سے وزارت دفاع کی طرف سے یا ISPR کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا کہ وہ اپنی معذرت شو کریں, اس وقت تک میرا خیال یہ ماننے والی بات نہیں ہے. بہتر. جنرل صاحب اگر پاکستان کے اس وقت کے سیکیورٹی حالات کی بات کر لی جائے, یقینی طور پر ایک مرتبہ پھر چیلنجنگ صورتحال ایمرج ہو رہی ہے, جہاں پر ہم نے دیکھا کہ پشاور میں ایک بڑا المناک انسیڈنٹ ہوا, مسجد میں جو بلاسٹ ہوا وہاں پر شہادتیں بھی ہوئیں. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ایک آپریشنز بھی ہوئے ہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے متعدد گروپس کے خلاف, اور پھر دہشت گرد مارے بھی گئے, پکڑے بھی گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آنے والے مہینوں میں چند مہینوں میں الیکشن کی طرف پاکستان جاتا بھی ہے تو ایسے کوئی سیکیورٹی چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے کہ پاکستان کو الیکشن ڈیلے کرنا پڑے؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ دوبارہ ریوائیو ہوا ہے, لیکن یہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے جس تھریٹ کو آلریڈی عوام اور سیکیورٹی فورسز نے مل کر اس پر قابو پایا ہے, جس میں آپ نے 80,000 جانیں گنوائی ہیں. اس وقت بھی جب یہ ضمنی انتخابات ہوتے تھے تو اندر ہوتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً ان بالکل نامصائب حالات کے اندر بھی. تو اب کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے سیکیورٹی فورسز نے عوام کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے قابو پایا تھا اس افریت کے اوپر, تو اب تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہوگا, اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوگا میرے اپنے اندازے میں. وہ تو وہ کر لیں گے. اور پھر یہ ہے کہ پوری FC آپ کے پاس پڑی ہے, آپ کے پاس اور محکمے موجود ہیں, آپ کے پاس رینجز موجود ہیں, مجاہد فورسز ہیں, بہت کچھ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کمی ہے افواج میں کہ یہ اتنا اہم کام کرنے کے لیے وہ کوئی معذرت کر لیں, مجھے نہیں لگتا. اور خاص کر پھر جب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جو ضمنی انتخابات ہیں 43 سیٹوں کے, اس کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہے, یہ تو بہت ہی مضحکہ خیز ہے. چلیں اگر پورے ملک کے انتخابات کی بات ہو تو آپ مرلہ وار کروا لیں. آپ کہیں جی سب سے پہلے ہم یہ ایک صوبے کے انتخابات کراتے ہیں, پھر ہم دوسرے صوبے کے انتخابات کراتے ہیں, پھر ہم سینٹر کے انتخابات کراتے ہیں. تو یہ کوئی بھی بہانہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ منطقی نہیں ہے, یہ من گھڑت ہے. اور ایسا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ بتانا چاہتے ہیں سب کو کہ بھلے آپ کچھ بھی کر لیں ہم انتخابات نہیں ہونے دیں گے. بالکل. ایک اور اس خط میں دلچسپ بات ہے جنرل صاحب, وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آفتاب جہاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ آفتاب صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ویلکم ٹو دا شو. کیا اسٹریٹجی ہوگی پھر پاکستان تحریک انصاف کی, کیونکہ کسی صورت انتخابات کی تاریخ دیتے ہوئے حکومت نظر نہیں آتی. عدالت کی جانب سے, لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی جواب مانگا گیا تھا, وہاں پر بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کیسے ٹیکل کرے گی پھر اس صورتحال کو؟ جی بہت شکریہ جی, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا. میرے ساتھ جو بھی شریک گفتگو ہیں جنرل صاحب یا اور ساتھی, تو ان کو میرا سلام. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے, یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, اور ہر چیز اللہ نے اس ملک کو نصیب کی ہے. آپ کی بہترین افواج ہے, ایٹمی طاقت ہے, آپ کے پاس بہترین ذہن ہے, آپ کے پاس سمندر کی گہرائی سے لے کر ایورسٹ ماؤنٹین جیسی پہاڑیاں اونچائی تک آپ کے پاس ہے, ساری مادیات آپ کے پاس ہے, سب کچھ آپ کے پاس ہے. لیکن آپ 75 سال میں اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. آپ کا جو بیسٹ برین تھا وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو گیا ہے دنیا کے اندر.
پچھلے صرف 10 مہینوں میں 1,60,000 بہترین دماغ جو ہے وہ یہاں سے چلا گیا. ٹوٹل تو 7-8 لاکھ آدمی مائگریٹ کر گئے, لیکن اس میں 1,60,000 بہترین لوگ جو تھے وہ مائگریٹ کر گئے. دیکھیں یہ سیاست ایک ہر ملک کے اندر 4 سال 5 سال کی ایک پیریڈ آتا ہے جس کے اندر حکومتیں کی جاتی ہیں. اگر پاکستان کی کچھ پارٹیز یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 سال بہت زیادہ ہیں تو اس کو قانون سازی کر کے 4 سال کر لیں, لیکن 4 سال کسی بھی حکومت کو پراپر چلنے دے تاکہ وہ اپنی جو بھی امپلیمنٹیشن کرنا چاہتا ہے ملک کے اندر جو بہتری لانا چاہتا ہے, اور سیاست جو ہے وہ مینیفیسٹو کے اوپر سیاست ہو, کسی نعرے کے پیچھے سیاست نہ ہو کہ جی میں روٹی کپڑا مکان دے دوں گا, میں مہنگائی ختم کر دوں گا, میں ڈالر کو نیچے لے آؤں گا, پیٹرول کو ادھر لے جاؤں گا ادھر لے جاؤں. اس کے بجائے آپ کا ایک مینیفیسٹو ہو جس کو عوام پڑھے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا ہے, تاکہ یہ کہ اگر اس کو موقع ملے تو وہ اپنے مینیفیسٹو کے تحت کام کرے. اگر وہ نہیں کام کرتا تو اس کو اگلی دفعہ عوام ریجیکٹ کر دے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ابھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے بات تو بہت اچھی کر رہے تھے, لیکن وہ بات بنتی نہیں ہے, اس لیے کہ جنرل صاحب نے کہا کہ محلہ وار جو ہے الیکشن کرائے جائے. اگر پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور پنجاب میں ایک پارٹی جیت جاتی ہے تو کراچی والے بیوقوف ہوں گے کہ جی اس پارٹی کو ووٹ نہ دیں, وہ چاہیں گے کہ ہمارا بھی اسی پارٹی کا منتخب نمائندہ ہو جائے تاکہ ہم بھی سیکیور ہو جائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگوں کے اندر خدشات ہیں وہ بڑھیں گے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے. وقت پر الیکشن ہونے چاہیے, اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے. میں جو کہتا ہوں, اکثر میں دوستوں سے بات کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کھچڑی پکاتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے کہ مرکز میں آپ کسی پارٹی کو ٹکٹ سیٹ زیادہ دے دیتے ہیں, وہ حکومت بناتا ہے, صوبے میں آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں, شہری حکومت کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو اس کے بدلے میں ایسا ہونا چاہیے کہ 1 تاریخ کو اگر فیڈرل کا قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے تو 10 تاریخ کو جو ہے وہ صوبائی کا کرا دیں, اس کے بعد 10 تاریخ کو جو ہے وہ بلدیات کے الیکشن کروا دیں, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ جی میری آواز وارڈ سے لے کر کونسلر سے لے کر پرائم منسٹر تک ایک ہی آواز ہوگی. پھر کوئی عذر نہیں ہوگا. جیسے ہم کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس مرکز ہے, صوبہ سندھ ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کیا کریں. ایسے صوبہ سندھ والے کراچی والے کہتے تھے کہ صوبائی حکومت ہماری نہیں ہے مرکز میں, تو یہ کھچڑی پک جاتی ہے. اس لیے ایک ہی پارٹی کو جب آپ ووٹ دیں گے تو پھر کوئی عذر نہیں ہوگا. ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور بھی جتنے مسائل ہیں وہ کہیں گے ہم نے تو کونسلر بھی آپ کا جتا دیا, صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی آپ کا جتا دیا, قومی اسمبلی کا ممبر بھی جتا دیا, ہمارے مسائل تو حل نہیں ہو رہے. تو پھر یقیناً دوسری دفعہ کسی اور کو موقع ملے گا, لیکن اگر اچھی پرفارمنس ہوگی تو ریپیٹ ہو جائیں گے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن باقی جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آفتاب صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تمام تو تب آئے گا جب انتخابات ہوں گے. ابھی تو حکومت انتخابات کرواتی ہی نظر نہیں آتی. پی ٹی آئی کس طریقے سے اس تمام تر صورتحال سے نمٹے گی؟ اگر آپ لوگ انتخابات ارلی چاہتے ہیں تو پھر کیا لائحہ عمل اپنایا جائے گا؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم ارلی نہیں چاہتے. پنجاب اور کے پی کے اندر آئینی طور پر وہ پابند ہیں 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے, سمجھے نا. اور ہم سیاستدانوں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ہر مسئلے میں یا تو سپریم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, کورٹوں کی طرف دیکھتے ہیں, ججز کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے فیصلے کریں گے. ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ جی آئین یہ کہتا ہے, آئین کی تشریح یہ پاکستان کے بہترین ماہر قانون بٹھا لیں, وہ جو رائے دیں آپ کو کہ وہ کہیں ہاں جی 90 دن کے بعد الیکشن ہونے چاہیے, فوراً ہونے چاہیے, تو ہونے چاہیے. اس میں کوئی جیتے کوئی ہارے کوئی عذر نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو ایمرجنسی کے طور پہ کہ بھئی ایمرجنسی لگ گئی, حالات خراب ہو گئے, فلانا ہو گیا. آج میں سن رہا تھا, کسی نے مجھے بتایا کہ ترکی کے اندر اتنا بڑا زلزلہ آنے کے باوجود وہ کہتے ہیں انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. آپ مجھے بتائیں, بہت سارے مسائل ہیں اس ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے جو واحد طریقہ کار ہے وہ فیئر الیکشن ہے. آفتاب صاحب, امریکہ نے سول وار کے دوران بھی الیکشن کروائے تھے, ابراہم لنکن صاحب نے. آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, رہنما مسلم لیگ نون, ان سے ٹیک لے لیتے ہیں. باجوہ صاحب, کیوں آپ لوگ انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہے ہیں؟ آخر چاہتے کیا ہیں؟ انتخابات آئین کہتا ہے کہ 90 روز میں دے, تو کیا آپ آئین شکنی کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا. سر گزارش یہ ہے کہ انتخابات پنجاب کے جو ضمنی الیکشن, اس کو کہیں کہ جو نیکسٹ ٹینیور کے الیکشن ہے, عام انتخابات, وہ اس وقت
हमारा प्रोरेगेटिव नहीं है, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन का मामला है, नंबर 1। सर केयर नंबर टेकर भी 2, तो आप लोगों का जो नॉमिनेट था वही बना है। देखिए बात पता क्या है जी, जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी पीटीआई का यही कहना है कि आप ही लोगों का है। नहीं सर, मैं अर्ज करता हूँ। आप हमें कहते थे कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो नैब के चेयरमैन है, आपने ही उनको अपॉइंट किया था, ठीक है जी। बिल्कुल। और जब कोई बात है इमरान नियाज़ी साहब, तो हम उनको कहते हैं कि भाई ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये आपने ही अपॉइंट किए थे, ठीक है जी। तो ये रिकॉर्ड गवाह है, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है कि जो किसी को कोई अपॉइंट करता है या किसको कोई सिलेक्ट करता है तो अल्टीमेटली लोग फिर उसी के ही अपोजिट फैसले देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बात ये है कि इससे पहले जब 7 ज़िमनी इलेक्शन हुए, आपने देखा कि इमरान नियाज़ी साहब अकेले ही उस पर इलेक्शन लड़े और फिर उन्होंने उसको ऑन भी नहीं किया और हलफ भी नहीं दिया। उसके बाद जब आप ये समझते हैं कि पंजाब में या केपी में, तो फिर उसके बाद जो टेन्योर है वो कौमी असम्बली का आ जाएगा, फिर आ जाएंगे जी बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हुए और दूसरे सूबों में नहीं हुए, आप उसके भी तरफ चले जाएं। तो बात यह है कि क्या इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान शदीद इक्तसादी मामलात में फंसा हुआ है और हम क्राइसिस में पड़े हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि जब आप ये समझते नहीं है कि जब कारोबार जिंदगी मुअत्तल हो जाता है, जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो कोई कारोबार नहीं रहता, सारे बिजनेस जो हैं ज़राअत और इंडस्ट्री और इंपोर्ट उनका तसलसल टूट जाता है। बाजवा साहब बहुत सारे बिजनेस शुरू हो जाते हैं, फ्लेक्सेस छपती हैं, क्या कुछ नहीं होता, इकॉनमी में एक रेल पेल आ जाती है, पैसा लग रहा होता है, सब कुछ पैसा उस वक्त तो पैसा निकलता है सारा, जो इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाते हैं इकट्ठा करने का, उसी वक्त तो। बाजवा साहब आपने कहा कि आप लोगों का इसमें प्रोएक्टिव नहीं है, लेकिन गवर्नर साहब तो आप ही लोगों के हैं, गवर्नर साहब फिर क्यों नहीं तारीख दे रहे? अच्छा, वो इसलिए गवर्नर साहब ये कहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली बात करते हैं। गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने वजीर आला की एडवाइस के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और ना मेरी एडवाइस पे असेंबली तहलील हुई है, इसलिए मैं उसमें जिम्मेदार नहीं हूं और मैं उसके बाद भी कोई काम नहीं करूंगा। जो कानून या आइन कहता है वो उसकी तरफ चले जाएं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ जो सियासी और लॉ नोइंग पर्सन है वो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में ये दोनों तरफ से मुख्तलिफ किस्म की राय है। आपके इल्म में है कि परवेज इलाही साहब फरमाते थे कि 90% से ज्यादा जो मेंबरान हैं वो चाहते हैं कि पंजाब असम्बली को डिसॉल्व ना किया जाए, और आपने देखा कि उनके पास सिर्फ 1 वोट की बढ़तरी हासिल थी जब उन्होंने एक सब हम उसको लेके चूंकि अदालत की तरफ नहीं गए कि हम नहीं जी बेहतर। बाजवा साहब आपका टेक आ गया, मुझे भी यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनानी मैंने जाना है खात में एक बड़ी दिलचस्प एक नुक्ता है जिसको मैंने जनरल साहब से डिस्कस करना है। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता है जिसमें जिक्र किया गया है कि फ़ौज को मरदमशुमारी के बाहिफाजत इनेकाद के लिए भी वसी पैमाने पर अहलकारों को तैनात करना है। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि मरदमशुमारी का अभी कहीं नामो निशान भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है कब होनी है, मगर वहाँ पर तैनात होंगे अहलकार, उसकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाएगी और इलेक्शन जो भी होने हैं उस हवाले से सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। कैसे देखते हैं? जी, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये एवेलुएट किया है इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, अपना अंदाज़ा लगाया है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने अपना ख़त मीडिया को दिखाया है जिसमें बताया कि जी इन वजूहात की बिना पर ये रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं आ सकती, इसी तरीके से इनको चाहिए कि जो वजारत दिफा का ख़त है
جو یہ کہے کہ جی آپ نے ہمیں ان ایڈ آف سول پاور بلایا تھا لیکن ان وجوہات کی بنا پر ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے، وہ اگر دکھا دیں تو شاید جو عوام ہے تھوڑے سے سیٹسفائی ہو جائیں، ورنہ یہ جو چون چلاکی ہیں یہ تو سب کے سامنے ہیں، یہ تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں۔ اور مجھے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کوئی بحث جیتنے کی کوشش کریں، ہمارے دونوں بھائی جو ادھر بیٹھے ہم نہیں جیت پائیں گے کیونکہ ان کے پاس بہت سارے آرگومنٹ ہیں، یہ اس کا فیصلہ عدالتیں ہی کریں گی۔ اور مجھے بہت لگ رہا ہے ایسے صاف ظاہر ہے کہ میں تو نہ زیادہ گہرا تجزیہ کار ہوں اور سیاست کا، نہ قانون کو اتنا سمجھتا ہوں، کہ یہ آخر کار سب کو بات ماننی پڑے گی بڑی عدالتوں کی۔ بالکل، بڑی عدالتوں کی بات ہی ماننی پڑتی ہے کیونکہ خود سے جمہوری فورسز ہیں، جمہوریت کو جنرل صاحب آپ یہ کہیے گا کہ یہ جمہوری فورسز ہیں، انہوں نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، جمہوریت کو لے کر آگے چلنا ہے، اور جمہوریت کی بنیادی اساس انتخابات ہے۔ جب سیاسی جماعتیں انتخابات سے پہلو تہی کریں گی تو جمہوریت مضبوط ہوگی، کمزور ہوگی؟ یہ تو خیر اس میں اس سوال کا تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جمہوریت کا جو جمہوریت لفظ جمہور سے نکلا ہے اور عوام اس کا مطلب ہے کہ ان کے مرضی کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے۔ اور خاص کر دیکھیں نا اب تو یہ ہے کہ اب تو بقول پی ڈی ایم کے عمران خان صاحب بہت ایکسپوز ہو چکے ہیں نا، ان کی بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، لوگ ابھی ان کے پیچھے نہیں رہے اور لوگ ابھی ان کو اتنا پسند نہیں کرتے، تو یہ تو بہترین موقع ہے پی ڈی ایم کے لیے کہ انتخابات کرائے اور اپنی 2/3 اکثریت لے اور مزے سے رول کرے۔ کیونکہ اصل وجہ جو ہے کیوں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ضروری ہیں اور جلدی ضروری ہیں اور بالکل فیئر ہونے چاہیے، اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ کا یہ جو آپ کا خیال ہے نا کہ ابھی چل پڑے گی معیشت، میں بھی ادھر ہوں، آپ بھی ادھر ہی ہیں، یہ آئی ایم ایف والا پاس بھی ہو جائے گا آج رات کو، جب تک آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی قائم ہے کوئی آپ کی اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہونے والی۔ اور جب تک پولیٹیکل اور عمران خان اکنامک صاحب انسٹیبلٹی، ایک منٹ جب تک یہ دونوں انسٹیبلٹیز ہیں، پولیٹیکل اور اکنامک، آپ کی سیکیورٹی آپ کے بس میں نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں میری آپ نوٹ کر لیں، اور یہ جب تک آپ انتخابات کے لیے نہیں جائیں گے، نہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی نہ اندر سے انویسٹمنٹ آئے گی، آپ چکر کاٹتے رہیں گے۔ بالکل، تمام سین وائسز یہی اس وقت مشورہ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جنرل صاحب آفتاب جہانگیر صاحب کی جانب جائیں گے۔ آفتاب صاحب یہ کہیے گا، آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کی جانب سے جیل برو تحریک کا اعلان بھی کیا گیا، والنٹیئر ان کے جو فارم ہے اس حوالے سے والنٹیئر سے دستخط بھی لیے جا رہے ہیں۔ جیل برو تحریک کب آغاز ہوگا؟ اگر الیکشن نہیں کروائے جاتے تب جا کر جیل برو تحریک ہوگی، اور اس کے کیا خد و خال ہوں گے؟ یہ کہ میں آپ کو مذاق میں نہیں بات کر رہا، لیکن لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ آفتاب بھائی آپ مذاق کر رہے ہیں۔ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، اس وقت جو پاکستانی قوم کی حالت ہے، آپ یقین کریں میرے پاس، میں اپنے حلقے میں گیا، بہت بڑا سب کراچی کا جو حلقہ سب سے پسماندہ حلقہ جو ہے وہ میرا ہے، تو اور سب سے بڑا حلقہ بھی ہے وہ۔ اچھا، ادھر جب میں گیا تو میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا آفتاب صاحب میرا نام لکھ لیں، میری بیوی کا نام لکھ لیں، میرے بچوں کا نام لکھ لیں، ہم جیل میں جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیوں جانا چاہتے ہو آپ جیل میں؟ چلو آپ کی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے بھی۔ اس نے کہا جی باہر فاقے ہیں، باہر پریشانیاں ہیں، سنا ہے جیل میں اچھا کھانا ملتا ہے، 3 ٹائم کم سے کم ہم کھانا تو کھا لیں گے۔ جب صورتحال اس حد تک آ جائے کہ لوگ کہیں کہ جی ہمیں جیلوں میں ڈال دو، ہم باہر زندہ نہیں رہ سکتے، تو پھر آپ سمجھیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ یہ حقیقتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں۔ آپ کا کیمرہ بھی گلی گلی جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، وہ بتائیں گے آپ کو کہ لوگوں کے حالات کیا ہے۔ اس کا بہترین دیکھیں، اس کا ایک بہترین حل ہے۔ وہ حل سب سے بہتر یہ ہے کہ جب آپ نے ہم سے حکومت لی تو اسی بنیاد پہ لی تھی نا کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی ختم کرو کی مہم چلائی آپ نے، لانگ مارچ کیے آپ نے، سب کچھ کیے، اور آپ کہتے تھے کہ جی 5 روپے پیٹرول بڑھتا ہے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے، اور وہ رات کے اندھیرے میں جو بڑھتا ہے تو یہ، اور جب خود 50 روپے بڑھا رہے تو اس کا مطلب ہے ہم تو چور تھے، آپ ڈاکو نکل آئے۔ اور عوام جو ہے وہ ہماری لڑائی کے اندر پس گئی کہ جی ہم کہہ رہے ہیں یہ ڈاکو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈاکو ہیں، اور عوام کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم جتنی مرضی بھی، میں کیونکہ میرے بارے میں عموماً لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ آفتاب بھائی آپ بالکل دل کی بات کرتے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہم جتنی مرضی لڑائی لڑ لیں، لیکن اس میں عوام کہاں کھڑی ہے، پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے؟ ہم تو 350 ممبر ہیں خالی، 350 کو اگر 22-23 کروڑ سے
اس کو تقسیم کریں تو کوئی حصہ بھی نہیں بنتا بہتر ہو گیا آفتاب صاحب، بہتر ہو گیا۔ جنرل صاحب کا مجھے یہاں پر شکریہ ادا کریں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آصف باجوہ صاحب کی جانب جاؤں گا، اس کے بعد اکانومی کے حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ آصف صاحب، جیسا کہ جنرل صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی اس حوالے سے اپنے جلسوں میں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپوز کر رہی ہیں، تو پھر کیوں الیکشن کی طرف نہیں بڑھ رہی حکومت آگے؟ اگر اکٹھے ہی الیکشن ہونے ہیں تو پھر آپ قومی اسمبلی کا الیکشن ان کے عام انتخابات کے ساتھ ہی کروا دیں، کے پی اور پنجاب کے ساتھ۔ آصف باجوہ صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ یہ صورتحال جہاں پر اس وقت حکومت کی جانب سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو کے پی اور پنجاب کے انتخابات ہیں وہ قومی اسمبلی کے ساتھ کروائے جائیں، مگر اس کے لیے آئین شکنی کرنا ہوگی۔ آفتاب صاحب، یہ کہیے گا کہ اگر حکومت ان انتخابات کو آگے لے جانے کی کوشش کرتی ہے، یقینی طور پر اس کا جو بھار آئے گا وہ الیکشن کمیشن پر آئے گا، کیونکہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگوں کی؟ کس طریقے سے پھر آگے موو کریں گے کوئی لیگل امپلیکیشنز کے لیے؟ اچھا دیکھیے، جہاں تک الیکشن کمیشن کی اس وقت صورتحال ہے، وہ شو تو یہ کرنا چاہتی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ان کے بہت سارے فیصلے جو ہیں کورٹوں میں جا کر وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے۔ فار ایگزامپل، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، انہوں نے ابھی ہمارے 33 استعفے منظور کیے، پھر 33 کیے، پھر 43 کیے۔ 43 ہائی کورٹ لاہور سے آپ کے سامنے اس کی صورتحال آ گئی۔ اس سے پہلے دیکھیے، اس سے پہلے جو تھا شکور شاد ہمارا ایک ایم این اے تھا کراچی سے، اس کا استعفیٰ منظور کیا انہوں نے، اور وہاں پہ بائی الیکشن کال کی، اور بائی الیکشن کے بعد وہ شخص جو ہے استعفیٰ بھی منظور ہوا، بائی الیکشن میں کورنگ کینڈیڈیٹ بھی بنا عمران خان کا، لیکن اس کے بعد وہ فوراً کورٹ اسلام آباد چلا گیا اور وہاں سے اس کو ریلیف مل گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ الیکشن بھی نہیں ہوا۔ تو مطلب اگر ہم جیسے ہم ہیں ابھی 43 کی ہے، اگر ہم میں سے بھی کوئی چلا جاتا، 33 والوں میں سے بھی کوئی چلا جاتا، تو اس کا بھی یہی ہوتا، کیونکہ کوئی پرنسپل تو ہونا چاہیے نا۔ وہاں ایک آدمی کا بھی یہی صورتحال بنی، یا 43 کی بھی یہ بنی، بیچ میں 33۔ اور پھر اسپیکر صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں استعفے منظور نہیں کروں گا، میں جب تک میرے پاس کوئی انفرادی طور پہ نہیں آئے گا، میں اس سے تسلی لوں گا، اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا استعفیٰ لوں گا، پھر جا کے میں قبول کروں گا۔ اور جیسے ہی انہوں نے سنا کہ جی یہ اسمبلی میں جانا چاہ رہے ہیں، تو اس نے استعفے منظور انہوں نے کرنا شروع کر دیے۔ تو اس سے سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ اس سے اب ایک طرف کہتے ہیں معاشی صورتحال صحیح نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو فائنانس کا جو ہے منسٹری وہ فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ الیکشن کروا رہے ہیں۔ مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کر کیا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کا واحد حل ایک ہے کہ آپ پورے پاکستان کے اندر، کیونکہ پنجاب اور کے پی کے اندر آپ کو ہر صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کہ آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم نے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کرا دیا اور پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیت گئی، تو اس کے بعد دوسرے قومی الیکشن کے اندر بھی، جنرل الیکشن میں بھی یہ اس کا افیکٹ آئے گا، کیونکہ وہ 5 سال کے لیے ہوں گی۔ کے پی کے کی حکومت اور پارلیمنٹ اور پنجاب کی وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوگی، تو پھر وہ یہ سمجھے، لوگ یہ کہیں گے کہ یار ان کی آلریڈی حکومت تو پنجاب میں بھی موجود ہے، کے پی کے اندر بھی ہے، تو پنجاب کے لوگ پی ٹی آئی کے ایم این اے کو ووٹ دے دیں گے، کے پی کے والے پی ٹی آئی کے ایم این اے کو ووٹ دے دیں گے، تو ہم کہاں کھڑے؟ اس ڈر اور خوف سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو ابھی ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے، آگے لے کے جائیں گے۔ یہ حل نہیں نکلے گا ان کا، یہ دن بہ دن اور مصیبتوں میں پھنستے چلے جائیں گے۔ بھلے جتنا مرضی آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدے کر لیں، بھلے جو کچھ کر لیں، لیکن یہ مشکل سے نہیں نکل سکیں گے، اور پاکستانی قوم کو یہ مزید مشکل میں ڈالیں گے۔ تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں پاکستانی قوم جو ہے وہ، ہم تو اپیل کر رہے ہیں نا کہ جیل بھرنے کی، کہیں پاکستانی قوم ہمیں جیل میں ڈالنے کی فکر شروع کر دے گی، وہ نکلے گی، ان کا اعتماد اٹھ جائے گا سیاسی پارٹیوں سے، سیاسی لوگوں سے۔ اس دن سے ڈریں کہ لوگ باہر نکل آئیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر نکل آئیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک اچھی طریقے آفتاب سے، صاحب، لیکن کراچی میں ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کی وہ جو پاپولیرٹی 2018 کے الیکشن میں تھی، وہ جو ووٹ بینک 2018 کے الیکشن میں ووٹ ملا تھا، اس طریقے سے ووٹ ملتا ہوا نظر نہیں آیا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جی اب آپ کہیں گے کہ یہ جب ہار جاتا ہے تو اس طرح بات کرتے، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، حلفاً، سمجھے نا، جی، کہ آپ یقین کریں کہ
प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद बोलते हैं कि यार हम क्या करते, हम तो मजबूर थे। मुझे तो बहुत, एक प्रिजाइडिंग अफसर कह रहा था कि मुझे तो बहुत मजबूर कर रहे थे। मैंने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं अल्लाह को जवाब दूं। तो पुलिस वाले, क्योंकि देखें ये जो इलेक्शन था ना, इसको जरा समझने की जरूरत है। ये 6-7 महीने तक पोस्टपोन्ड होता रहा और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वही कैंडिडेट थे जो पहले दिन थे, वही कैंडिडेट 6 महीने के बाद भी वही थे, और सारा सिस्टम इनके पास मौजूद था, बैलेट पेपर्स मौजूद थे, सब कुछ। और इतनी वीडियोस आई हैं, इतनी वीडियोस आई कि पूरे पूरे बैग जो है गाड़ियों से निकाल जी के बेहतर लेके है। जा रहे हैं। आफ्ताब साहब आपका टेक आ गया, मुझे आसिफ बाजवा जानिब जाना है। आसिफ बाजवा साहब ये कहिएगा, आपकी हुकूमत अब IMF के साथ मुज़ाकरात कर रही है, मुआहदा हो जाएगा उम्मीद है, और उम्मीद यही करते हैं कि आज हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है पाकिस्तान के लिए। मगर कब तक इन IMF के बिसाकियों पर खड़ी रहेगी ये हुकूमत? मईशत इस तरीके से बेहतर आप समझते हो पाएगी? क्योंकि इससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब सितंबर में कर चुके थे, वहाँ पर एक रिलीफ फंड्स रिलीज़ भी हुए थे। आज फिर वही सूरत हाल पर हम खड़े हैं। अगर ये वाली किस्त मिल भी जाएगी, इसके बाद अगले किस्त तक फिर हम वहीं पर पहुँच जाएंगे। जी बाजवा साहब, योर टेक। लाइन ड्रॉप हुई है। आफ्ताब साहब की जानिब बेहतर, मुझे कहा जा रहा है कि हमारे वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है जहाँ पर हुकूमत की कोशिश ये है कि इलेक्शन किसी तरीके से कुछ वक्त के लिए आगे ले जाएं, और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि शायद जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, माशी स्टेबिलिटी है, वो आ जाए। मगर बज़ाहिर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आपकी कोई भी किसी भी किस्म की स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आएगी। आपके जो माशी सूरत हाल है वो इसी तरीके से रहेगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के अपने प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। अपने होस्ट शाकिब रमज़ान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।